انسان کی زندگی دراصل ایک امتحان ہے۔ اس امتحان میں انسان کو دو راستوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، نیکی کا راستہ یا برائی کا راستہ۔ اس انتخاب میں سب سے بڑی رکاوٹ انسان کا اپنا نفس ہے۔ نفس انسان کے اندر موجود وہ خواہشات اور رجحانات ہیں جو اسے آسانی، لذت اور وقتی فائدے کی طرف مائل کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نفس بہت چالاک ہے، یہ کھلے عام برائی کی دعوت نہیں دیتا، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کو بہکاتا ہے۔ اگر انسان ہوشیار نہ ہو تو وہ انجانے میں نفس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ نفس کی بے شمار چالیں ہیں، مگر یہاں ہم 3 بڑی اور عام چالوں کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ گناہ کو معمولی اور خوبصورت بنا کر پیش کرنا۔ نفس کی سب سے خطرناک چال یہ ہے کہ وہ گناہ کو چھوٹا اور بے اہمیت ظاہر کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خیال ڈالا جاتا ہے کہ یہ تو بس ایک چھوٹی سی غلطی ہے، سب لوگ کرتے ہیں، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اس طرح نفس گناہ کو عام اور قابل قبول بنا دیتا ہے۔ شروع میں انسان کو برائی کرتے ہوئے جھجک محسوس ہوتی ہے، مگر جب وہ بار بار وہی عمل کرتا ہے تو ضمیر کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ پھر گناہ عادت بن جاتا ہے اور انسان کو احساس بھی نہیں رہتا کہ وہ غلط راستے پر چل پڑا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ چھوٹے گناہ بھی جمع ہو کر بڑے بن جاتے ہیں، جیسے بارش کے چھوٹے قطرے مل کر سیلاب بن جاتے ہیں۔ ویسے ہی چھوٹی غلطیاں انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اس لیے دانش مند وہی ہے جو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے اور فوراً توبہ کر لے۔ نیکی میں سستی اور تاخیر پیدا کرنا۔ نفس کی دوسری بڑی چال یہ ہے کہ وہ نیکی کے کاموں میں سستی پیدا کرتا ہے۔ جب نماز کا وقت آتا ہے تو نفس کہتا ہے ابھی تھوڑی دیر اور آرام کر لو، کام مکمل کر لو، پھر نماز پڑھ لینا۔ جب تلاوت، صدقہ یا کسی کی مدد کا موقع ملتا ہے تو نفس کہتا ہے کل کر لیں گے، ابھی وقت نہیں ہے۔ یہ کل کبھی نہیں آتا۔ انسان نیکی کو ٹالتا رہتا ہے یہاں تک کہ دل سخت ہو جاتا ہے اور نیکی کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ شیطان اور نفس مل کر انسان کو مصروفیت کے بہانے دیتے ہیں، حالانکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ نیکی کو فوراً انجام دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ وقت سب سے قیمتی سرمایہ ہے اور اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ غرور، ریا اور خود پسندی پیدا کرنا۔ نفس کی تیسری اور نہایت باریک چال یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر غرور اور ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نفس اسے یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ دوسروں سے بہتر ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے میں کتنا عبادت گزار ہوں، لوگ میری تعریف کریں۔ یہی سوچ نیکی کو ضائع کر دیتی ہے۔ بظاہر عمل نیکی کا ہوتا ہے مگر نیت میں کھوٹ آ جاتا ہے۔ انسان تعریف اور شہرت کا طلبگار بن جاتا ہے۔ غرور انسان کو اندھا کر دیتا ہے، وہ اپنی غلطیاں نہیں دیکھ پاتا اور دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ اصل عظمت عاجزی میں ہے۔ جو شخص جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ متواضع ہوتا ہے۔ نفس سے بچنے کے طریقے۔ نفس کی چالوں سے بچنے کے لیے چند اہم باتیں یاد رکھنی چاہیے۔ محاسبہ نفس، روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ سچی توبہ، غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگنا۔ نیک صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ دعا اور ذکر، اللہ سے مدد مانگنا کہ وہ نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔
علم حاصل کرنا۔ دین کی سمجھ انسان کو صحیح اور غلط میں فرق سکھاتی ہے۔ نفس انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، مگر اگر انسان ارادہ مضبوط کر لے تو وہ نفس پر قابو پا سکتا ہے۔ جو شخص اپنے نفس کو قابو میں رکھتا ہے وہی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفس کی چالوں کو پہچاننے، ان سے بچنے اور سیدھے راستے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔